السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر ہے 159۔ ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منهم من شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائیں گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ نبی آخر زمان کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا، آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کس کے طور طریقے پر چلنا ہے؟ قیامت کے دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہٹا کر پھر کون سی شریعت چلی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت روک کر پھر کس کی چلی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت تک یہی شریعت ہمارے اندر چلنے والی ہے۔ تم کو قیامت تک کس کی اتباع کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اب جو شخص بھی کوئی جدا راستہ اختیار کر کے الگ گروہ بنائے، یعنی کوئی انسان الگ راستہ کر کے اپنا گروہ بنا لے اور وہ دین کے خلاف ہو، تو خواہ وہ دوہریہ ہو یا مشرکہ یا یہودی، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح آپ کی امت میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لے، آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی الگ گروہ بنا لے اور اس میں بہت زیادہ لوگ بھی داخل ہو جائے اور وہ طریقہ نبی کے طریقے سے خلاف ہو اور کتنا بھی نشو و نما پائے، لیکن اس کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا۔ کب نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اصل دن شروع سے ایک ہی ہے۔ جو اصل دن شروع سے ایک ہی ہے سے مراد جب سے آدم علیہ السلام آئے، جب سے یہ دن ایک ہی ہے۔ توحید بھی ہے، ہر نبی آئے توحید کی دعوت دیے اور جب سے یہی دن چلتا آ رہا ہے، لیکن لوگوں کے یعنی نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیے؟ اس کے اندر ایک تو اختلاف کر دی یا پھر اس کو بھلا بیٹھے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت پر ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر اصل دین سب کا ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء الاتی جو ایک باپ اور مختلف ماؤں کی اولاد ہو، بھائیوں کی طرح ہے کہ ان کی مائیں شریعتیں مختلف ہیں اور دین ایک ہے۔ کیا ہے؟ شریعتیں الگ الگ ہیں اور دین ہے۔ مطلب کیسا کہ باپ ایک ہوتا ہے اور ماں مختلف یعنی ماں زیادہ ہوتی ہے نا، جیسا کہ ایک مرد ہوتا ہے اس کی 4 عورتیں، ایک مثال کے طور پر ہے نا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے دین کی ایک مثال دی گئی، جیسا ایک باپ ہو اور مائیں الگ الگ ہو، ایسے ہی شریعت مختلف ہے اور دین الگ الگ، یعنی اسلام ایک ہی تھا لیکن سب نبیوں کے ان کی شریعت کیا تھی؟ الگ الگ تھی، لیکن سب کے اندر کیا تھا؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں سب تھی، لیکن سب کا طریقہ، وقت، یہ سب چیزیں اس میں الگ الگ تھی۔ جتنے بھی نبی آئے نا ان کی شریعت میں الگ الگ تھی۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ تھا کہ بہن بھائی شادی کر سکتے، مطلب
جو ساتھ میں پیدا ہوا وہ نہیں, جو کل پیدا ہوا وہ اور آج پیدا ہوا وہ دونوں کراس میں شادی کر سکتے تھے, لیکن جو ساتھ میں پیدا ہوا وہ شادی نہیں کر سکتا تھا, وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتا تھا. تو ہماری شریعت میں آج کون کون حرام ہے ہمارے لیے؟ ہم کس سے نکاح نہیں کر سکتے. ایک تو سگے بھائی سے نہیں کر سکتے, بھتیجے سے نہیں کر سکتے, بھانجے سے نہیں کر سکتے, ماما سے نہیں کر سکتے, کاکا سے نہیں کر سکتے, ہے نا. تو یہ ہمارے لیے اتنی ہے. تو کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس ٹائم پہ وہ وجہ رہی ہوں گی. اب آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا وجہ رہی ہوں گی کہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ انسانیت کم تھی, انسان جو تھے کم تھے, اس لیے شریعت رکھی گئی تھی. لیکن آج ہماری شریعت بڑھ گئی ہے, تو وہ شریعت کیا ہے, اس کو شریعت کو تبدیل کیا گیا, لیکن دین تبدیل نہیں ہوا. شریعت کا مطلب ہوتا ہے قانون, لیکن دین تبدیل نہیں ہوا, دین وہ کا وہی ایک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرقہ بندی سے منع کر کے اعتصام بالکتاب و سنت کا حکم دیا ہے. مطلب اللہ رب العالمین نے فرقہ بندی یعنی گروہ بننے سے منع کیا اور کتاب اور سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا. اور وہاں تسیموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ, یعنی سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو ہم کو لوگوں تک پھیلانا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. اور فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھو شیطان ہمارے اندر کیسے گھستا ہے, اگر ہم اس کی ایک نہ سنیں نا تو وہ ہر طریقے آزماتا ہے. جیسا کہ مسلمان میں کیا طریقہ اس نے رائج کر دیا کہ الگ الگ اپنا گروہ بنا لو, یہ اپنے کو نوکر بنا لیں گے. ہم اگر الگ الگ گروہ بنائیں گے تو ہم خود مالک رہیں گے اس کے, ہے نا, ہمارے کو خود کو سرداری مل جائیں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے داخل کر کے کیا کر دیا, مسلمانوں کو گروہ میں بانٹ دیا. آج سیاہ بھی مسلمان ہے, بھورے بھی مسلمان ہے, لیکن کیا ہے گروہ ان کا الگ بنا لیا. اور ہمارے مسلمان میں بھی ہرے پیٹے والے الگ, سنی الگ, اہل حدیث الگ, اسلامی جماعت والے الگ, تبلیغی الگ, اہل سننا الگ, سنی الگ, اتنی جماعتیں اور بھی بہت سارے میرے منہ پہ جتنے میں نے بیان کیے اور بھی بہت ساری جماعتیں انہوں نے رائج کر لی. تو یہ کس کی وجہ سے, یہ کون تھا, یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا اور اس سے سخت منع کیا گیا. جو صحیح قرآن و حدیث پہ رہیں گا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تفریقہ میں نہیں ڈالیں, مطلب بانٹیں گا نہیں بلکہ ایک جگہ جمع ہوگا. جیسا کہ فرض نماز کا ہم کو حکم دیا گیا ہے مرد حضرات کو کہ فرض نماز مسجد میں آ کے کرو اور نفل اور سنت جو ہے گھر میں پڑھو. تو فرض نماز کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک جگہ لوگ جمع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات چیت ہوں گی, صلاح مشورے ہوں گے, ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, ایک دوسرے کو جانیں گے. یہ سب باتیں نا اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم دیکھنا آپ لوگ, کوئی بھی حکم ہم کو ایسا لگے گا نہیں ایسا کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے, ویسا کریں گے تو لوگ کیا بولیں, ہمارے دل سے ہم ایسا سوچتے رہتے, لیکن وہ حکم کو اگر ہم نے مان لیا, اس پہ چل گئے, اس پر عمل کر لیا تو اس میں اتنی بڑی حکمت رہتی ہے اور ہم کو وہ بہت زیادہ آگے جا کے فائدہ پہنچاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لوگ ایک ہی امت تھے, پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا, اور ان میں سے اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے. پھر جو لوگ ایمان لے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے
اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دیکھو اب یہ آیت بہت بڑی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ٹکڑوں میں سمجھاتی ہوں کہ لوگ پہلے کیا تھے، ایک ہی امت تھے۔ اگر اللہ چاہتا تھا ہم ابھی بھی ایک امت ہو سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو آزمائش کے لیے بھیجے، ہمیں اختیار دیا۔ اختیار مطلب کیا ہے؟ جو اختیار ہماری قسمت میں لکھ دیے گئے وہ لکھ دیے گئے، لیکن جو نہیں لکھ دیے گئے وہ ہم ہماری دعاؤں سے بدل سکتے۔ اب جو لکھ دیے گئے وہ یہ ہے کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہونے والے، ہم لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والے، ہے نا، ہم کیسے دکھنے والے، گورے ہیں کہ کالے ہیں، کون سے خاندان میں پیدا ہونے والے، یہ فکس ہو گیا، اس کو ہم اب نہیں چینج کر سکتے۔ لیکن اور بھی ہماری قسمت ہے، جو اچھے برے مشکلات ہماری زندگی میں، مشکلات کے اتار چڑھاؤ جو رہتی ہے، مشکلات آتی ہے، آسانیاں آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، بدحالی آتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہماری قسمت میں ہے، اس کو ہم ہماری دعاؤں سے کیا کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا میسج پہنچانا۔ جو مان لیا اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور جو نہیں مانا، کفر کیا، اس کے لیے ڈراوا ہے جہنم کا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی وہ جو کتاب ہے ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ اور اللہ رب العالمین کی کتاب کیسے اتاری؟ جب وہی اترتی تھی تو فرشتے سب باندھ کر آزو بازو کھڑے ہوتے تھے، پوری نگرانی میں وہی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی۔ اتنی حفاظت سے روح الامین جو کہ جبریل علیہ السلام ہے، ان کا نام روح الامین اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت امانت دار ہے وہ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک دیا، یعنی تمام کتابیں دی، وہ جو کتو نبیوں تک انہوں نے کیا کیے، پہنچا دے، پورے امانت کے ساتھ پہنچائے، تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے۔ اب ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ کئی طلاق کا مسئلہ ہو گیا، کئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم دین میں یعنی قرآن و حدیث میں دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، آسانی کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے دنیا میں جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے یہ کتاب اتاری۔ یہ کتابوں کو چوم کر ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر بہت اوپر رکھ دینے کے لیے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی تلاوت کر کے رکھ دینے کے لیے۔ بس آج ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، آج تو ہم نے 2 رکوع کیا، 2 سپارے ہم نے پڑھ لیے، بہت فخر سے بولتے ارے پڑھ لیا اچھی بات ہے، تلاوت کرنے کا میں منع نہیں کرتی، لیکن جب تم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، تو تم کو اللہ کی بات سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ دنیا کی بات تو بہت سمجھ میں آتی، دنیا کی باتوں پر بہت جلدی یقین بھی ہو جاتا۔ اور اپنا مال، اگر کسی نے ہم کو بول دیا کہ آج یہ ڈریس ہے نا، آج شادی کا جو ڈریس ہے آپ کا، میں آپ کو لا کر دے دیتی، یا نارمل ڈریس بھی اگر وہ بولی میں آپ کو لا کر دے دیتی، آپ مجھے پیسے دے دیجئے، تو کیا ہم تھما دیتے؟ پیسے نہیں تھماتے۔ کیوں؟ ہم کو یقین نہیں آتا۔ کیوں نہیں؟ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گی، ایک تو میری پسند کا نہیں ہوگا، یا پھر یہ کچھ چوری کر لیں گی، یا پھر یہ ہلکا لا کے مہنگا بتائیں گے، ہے نا، کچھ نہ کچھ ہم کو گڑبڑ نظر آتی۔ لیکن دین کی بات میں ہم ایسی غور فکر نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی بتائے اس کو عمل کرنا شروع کر دیتے، کسی نے کچھ دین کے بارے میں کچھ بول دیا شک میں پڑ جاتے۔ تو یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے۔ جب ہم علم میں پختہ ہو جائیں گے، ہمارا ایمان کامل، مکمل اور سخت اور پکا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہم بھی کسی کے باتوں میں آنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر آگے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی۔ کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، آپس کی ضد کی وجہ سے پھر وہ لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس نے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی، تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جس بات کو لے کے اختلاف کر رہے تھے، جس بات کو لے کے وہ جھگڑ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ہی کن میں کر کے بتا دیا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ہمیں ڈھیل دیا، ہے نا۔ تو یہ ڈھیل کو ہم ہماری آزادی نہ سمجھے اور خوشخبری بھی نہ سمجھے، کیونکہ ڈھیل جس کو ملتی ہے
اس کی شامت آ گئی. یہ عارضی طور پر ہے, مطلب وقتی طور پر یہ ڈھیل ہم کو ملتی ہے. پھر کیا ہوتا, ہم اچانک پکڑے جائیں گے. جب ہماری موت آئیں گی تو اچانک اللہ رب العالمین ہم کو کیا کر لیں گا, پکڑ لیں گا. اور فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 52 اور 53. اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, سو مجھ سے ڈرو. پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے. بے شک یہ تمہاری امت ہے. کس کی امت ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے, اور میں تمہارا رب ہوں, تو مجھی سے ڈرو. پھر وہ اس اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے. ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں, ہے نا. ہر جماعت کو دیکھنا, ان سے پوچھیں گے وہ اپنی جماعت پر اطمینان ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ہم صحیح ہیں. وہ بولتا ہم صحیح, وہ بولتا ہم صحیح ہے. لیکن وہ نان مسلم ہمارے اندر اگر ایمان لے کر آئے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں کدھر, کس کی سنوں, ہے نا. تو یہ اختلاف پڑنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ انسان کو سمجھنا کچھ رہتا اور سمجھ کچھ لیتا. اسی لیے بدعت بہت آسانی سے ہمارے دین میں گھس گئی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گرے گرے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے. پہلے ہم چھوٹے تھے تو مثال دی جاتی تھی نا کہ ایک آدمی رہتا, اس کے 4 بیٹے رہتے. جب اس کے موت کا وقت آتا تو وہ ان کو نصیحت کرتا اور ان سے کہتا کہ ایک لکڑی اٹھاؤ. تو ایک لکڑی اٹھاتا, بڑا بیٹا لکڑی اٹھاتا تو اس کو بولتا توڑ کے دکھاؤ. وہ توڑ کے دکھاتا تو لکڑی بآسانی ٹوٹ جاتی. پھر وہ کیا کرتا کہ بولتا کہ اب 4 لکڑیاں ایک ساتھ اٹھاؤ. تو وہ 4 لکڑیاں ایک ساتھ اٹھاتا. اب بولے اس کو توڑ کے دکھاؤ. چاروں بھائی اس میں کوشش کرتے لیکن 4 لکڑی ایک ساتھ نہیں ٹوٹتی. تو یہ ان کو سمجھانے کی ایک مثال تھی کہ تم اگر الگ الگ ہو جاؤ گے تو لوگ تم کو توڑ دیں گے, بہت آسان ہو جائے گا تم کو توڑنا. لیکن تم اگر ایک ساتھ ہو جاؤ گے تو تم کو توڑنا کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ گروہ گروہ بن کر کیا کر دیا, اپنے اندر کمزوری پیدا کر دیا. اگر وہ ایک ہی امت بن جاتا اور ایک ہی راہ پر چلتا, جو قرآن و حدیث ہے, نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہم کو نام رکھنے کی. صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت بنائے تو اس کا کوئی نام نہیں تھا. صرف قرآن و حدیث کو آگے بڑھانے پر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. تو ہم کو بھی قرآن و حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے ہی محنت کرنا ہے, نہ کہ نام رکھ کے نام نہاد کی کوشش کرتے رہنا. ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے. اور فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 153 میں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ ذَٰلِكُمْ وَوَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا, بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم سے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے, بس اس پر چلو. اللہ رب العالمین کون سا سیدھا راستہ بتا رہے ہیں؟ جو کہ دین اسلام ہے, اللہ کی کتاب اور حدیث جو ہے سیدھا راستہ ہے, اسی پر ہم کو چلنا ہے. جیسا کہ بولتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیا وہ جنتی ہے. تو پڑھنا مراد نہیں ہے, اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے, لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی. جیسے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اللہ کے ساتھ ہم کو کسی کو شریک نہیں بنانا. محمد الرسول اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے کیا ہے, رسول ہے, تو ان کی ہم کو اتباع کرنا ضروری ہے. اور دوسرے راستے پر نہیں چلنا ہے جو کہ دین اسلام ہے, اس پر چلنا ہے. دوسرے راستے پر نہیں چلنا ہے, اس کے راستے سے وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. اگر تم لوگوں کو سنیں گے تو کیا کریں گے, تم کو دین سے ہٹا دیں گے اور تم کو کیا کریں گے, جدا کر دیں گے. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم, یعنی بہت پریشر سے جو بات سمجھائی جاتی ہے, بہت سیریس بات ہوتی ہے اور بہت تاکید سے سمجھائی جاتی ہے, تو اس کو بولتے ہیں تاکیدی حکم. اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم کیا ہو, بچ جاؤ, تاکہ تم بچ جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹے.
اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی۔ کتنے فرقے رہیں گے ہمارے قیامت کے دن؟ 73۔ تو کس کی پیروی کر رہے ہیں ہم؟ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ یہود کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک انہوں نے یہی بات کہہ کر گئے، سب سے یہی میسج دے کر گئے کہ یہود اور نصارہ کی پیروی مت کرنا، یہود اور نصارہ کی پیروی مت کرنا۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ یوم عاشورہ کا، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ہم ایک زیادہ رکھ لیں گے، لیکن ان کی پیروی یا ان کی نقل ہماری زندگی میں نہیں آنے دیں گے۔ آج ہماری شادی بیاہ ہر ایک معاملات میں کس کے بارے میں آتا ہے؟ کس کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں۔ ہم یہودیوں کی نقل ہم زیادہ پسند کرتے ہے نا، پہناوا بھی یہودیوں کا بہت زیادہ ہم پسند کرتے ہیں اور اس کو ہمارے لیے بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں، ہے نا۔ پھر آگے ابو عامر حزنی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گے، یعنی 73 فرقے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اس میں سے ایک ہی فرقہ بچے گا اور یہی جماعت ہوں گا، یہ بھی ایک فرقہ، جو جماعت ہوں گی وہ بھی ایک جماعت ہی ہوں گی پوری، تو وہ ایک بچیں گے نا۔ 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گا۔ یاد رہے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ سب ایک ہی جماعت تھے۔ اختلاف ہوا کرتا تھا ان کے اندر بھی، تابعین میں، صحابہ میں، لیکن وہ ایک ہی جماعت ہوا کرتے تھے اور ایک ہی طور طریقے، ایک ہی دین ان کا ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کے خاطر فرقے نہیں بنائے تھے، کسی کی تقلید یعنی کسی کی نقل کرنے کے لیے، کسی کی تقلید کرنے کے لیے فرقے نہیں بنائے تھے۔ یہ چیز مسلمانوں کے 3 بہترین زمانوں میں نہیں تھی۔ 3 بہترین زمانے ہمیشہ ہم پڑھتے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ بہترین زمانے بولے جاتے ہیں۔ یہی امتوں کو اسی چیز نے برباد کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بگاڑ کا باعث بھی یہی بات بنی کہ قرآن و حدیث کا واضح حکم آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے دھڑے کی وجہ سے اپنے امام یا مرشد کی غلط باتوں پر اڑ کر الگ الگ ہو گئے اور مسلمانوں کی شخصیتوں کے بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا ایک خواب ہی رہ گیا، جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ یا مہدی یا مسیح کے ذریعے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ 3 بہترین زمانے تھے، پہلی امت کو اسی چیز نے برباد کیا۔ جو امت تھی کون سی چیز؟ یہ دوسروں کی نقل کرنا اور قرآن حدیث کو پیچھے رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے برباد ہونے کی ایک علامت ہے۔ اپنے دھڑے کی وجہ سے اپنے امام یا مرشد کی غلط باتوں پر اکڑ کر الگ الگ ہو گئے، یعنی کسی نے کوئی بات بولی، یعنی ہمارے جو بڑے ہیں تو انہوں نے کوئی بات بولی تو ان کو پسند نہیں آئی، تو کیا کرتے تھے؟ اپنا الگ الگ گروہ بنا لیتے تھے، آپس میں جب پٹتی نہیں تھی نا تب۔ لیکن صحابہ کرام میں بھی آپس میں کچھ نہ کچھ حجت ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس پر صبر کرتے تھے اور استقامات سے دین پر جمے رہتے تھے، اور اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف کچھ دن تک ہی رہتا تھا، پھر وہ آپس میں رضامندی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کیا کرتے؟ اکڑ کر اپنی گروہ الگ باندھ لیتے، امام یا مرشد کی غلط باتوں کا الگ الگ ہو گئے اور مسلمانوں کی شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا ایک خواب ہی رہ گیا۔ کتاب اور سنت پر کوئی جمع نہیں ہو رہا، بلکہ الگ الگ ہی اپنا کچھ لے کر آ رہے ہیں، کچھ زیادہ دکھ رہا ہے تو کہیں کمی دکھ رہی ہے، یعنی کوئی غفلت میں جی رہا ہے تو کوئی زیادتی کر رہا ہے، پورا کے پورا قرآن اور سنت پہ وہ جمع ہو نہیں رہا ہے، جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ، اگر اس کی تعبیر کرنا ہے تو کوئی زبردست خلیفہ یا مہدی کون ہے؟ مہدی علیہ السلام آنے والے نا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، علامت قیامت، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ ان کا حدیث میں ان کا حلیہ بھی بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتے جلتے ہوں گے
اور حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوں گے. ٹھیک ہے, یا مسیح کے ذریعے سے ہی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 160. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی, اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائیں گی مگر اس کی مثل ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی, مطلب ہماری ایک نیکی کے بدلے ہم کو 10 نیکیاں دیے جائیں گی, اور برائی جو لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائیں گی مگر اس کے مثل اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے مثل مطلب اس نے جو لے کر آیا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا, اور اس پر ظلم نہیں ہونے سے مراد ہے کہ اس پر یعنی ہم اگر ایک نیکی کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو 10 نیکیاں دیتے, اور اگر ہم ایک گناہ کریں تو ہم کو اللہ رب العالمین ایک ہی گناہ دیتے ہیں. ایک گناہ کا بدلہ 10 گناہ تک نہیں بڑھاتے, یہ کیا ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک نیکی کو 10 گناہ تک بڑھانے کو یہ کیا ہو جائیں گی, رحمت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ کے اس افضل و احسان کا بیان ہے جو اہل کتاب کے ساتھ وہ کریں گا. ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائیں گا. یہ کم از کم کیا ہے, اجر ہے, ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا, اور جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ نہیں کی, یا اس کی نیکیاں اس کے برائیوں پر غالب نہ ہی, یا اللہ اپنے خاص فضل سے اسے معاف نہیں فرمایا, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی برائی کی سزا دے گا جو اس کے برابر ہی دے گا. یعنی اللہ رب العالمین اگر اس کو معاف کر دیا گناہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں معاف کیا تو جتنے گناہ رہیں گے اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر میں سزا دی جائیں گے. ہلکے پھلکے رہیں گے تو ہلکی پھلکی سزا, بھاری رہیں گے تو بھاری, زیادہ رہیں گے تو زیادہ. اس طریقے سے اس سے یہ پتہ چل رہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. پھر آگے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 84 میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کے مثل کی طرح ہے جس نے 7 گوشے اگائے, ہر گوشے میں 100 دانے ہیں, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اسے عمل جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائیں گی, اور اگر وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھ دی جاتی ہے, یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, اگر کس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی, اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی اس نے نہیں کی تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور اس نے گناہ کر دیا تو ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. اور نیکی کا ایسا اس نے ارادہ کیا نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے ایک نیکی لکھ دی جائیں گی, اور اس نے نیکی وہ کر لی تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. پھر آگے ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے تو اسے 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے, اور جو شخص کوئی برا عمل کرے تو اس سے اس کے برابر ہی گناہ ملتا ہے,
یا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی نے زمین بھر گناہ کیے پھر مجھے اس حال میں ملا کر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو میں اس کے لیے اتنی ہی مغفرت کا سامان کر دیتا ہوں جو ایک بالش میرے قریب آئے، میں ایک ساتھ ان کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک ہاتھ میرے قریب ہو جائے تو میں 2 ہاتھ ان کے برابر ان کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میرے پاس آتا ہے تو دوڑ کر میں اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں 10 بالش بڑھتا ہوں، کوئی چل کر آتا تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے بڑھے۔ ہم تھوڑا سا کھسکیں گے، اللہ رب العالمین پورا ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور قرآن و حدیث پہ ہمیشہ عمل کرنے کی فکر میں لگی رہے کہ کہاں سے ہم کچھ نیکیاں کما لے، کہاں سے کوئی اچھا کام کر لے، کس کو سدھارنے کی کوشش کرے، بال بچوں پہ دھیان رکھے۔ ہمیشہ ہمارا ذہن کنٹینیو، ہمارا ذہن کیا ہے، چالو رہنا چاہیے۔ ومن جاء بالحسنات فلا یجزى الا مثلها، برائی چھوڑنے والا 3 طرح کا ہوتا ہے، تبھی تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑتا ہے، اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ برائی سے اللہ کے لیے رک جانا ایک عملی اور نیت ہے۔ جیسا کہ بات صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اس نے اسے میرے خاطر چھوڑا ہے، اور کبھی وہ غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، اسے نہ گناہ ہے نہ ثواب، کیونکہ اس کی نیت نہ خیر کی ہے نہ شر کی ہے، اور کبھی اپنی پوری کوشش کے باوجود پس نہ چلنے کی وجہ سے کر نہیں سکتا، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا تو قاتل ہے یا مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کی حرص رکھتا تھا۔ مطلب اس حدیث کا مطلب یہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو کیا فرما رہا اللہ رب العالمین کہ میرا جو بندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور وہ غفلت میں یا بھول میں کوئی برائی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بندہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی کرتا ہے لیکن نیت سے ایسی نیت نہیں رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے۔ جیسا کہ پردے کا معاملہ ہے، تو جیسے دھوپ پڑتی ہے تو دیکھو غیر مسلم کی لڑکیاں بھی پردہ کرتی ہے، تو کیوں کرتی ہو؟ دھوپ سے بچنے کے لیے کرتی ہے نا، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتی ہے۔ یا کوئی مسلمان ہے تو برقع نہیں پہنتی تھی، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی، لیکن دھوپ ہونے کی وجہ سے، کچھ بارش کے ہونے کی وجہ سے، یا کچھ چہرے پر کچھ زخم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے، تو یہ پردے کے معنی میں نہیں آئے گا اور یہ نیکی کے معنی میں بھی نہیں آئے گا۔ پھر جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلوار لے کر لڑتے، اس میں یہاں پہ بھی نیت کا دخل ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے نا، لیکن وہ کسی وجہ سے مار نہ سکا، تو بھی وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کی پوری نیت تھی کہ وہ اس کو مار دے۔ اور کوئی شراب پینے والا ہے، وہ بیٹھ گیا ٹیبل پہ شراب پینے کے لیے، اور وہ بوتل گر گئی، بلی نے آ کے بوتل گرا دی، یا کوئی دھکے سے بوتل گر گئی، وہ پھٹ گئی، پھر اس کے بعد اس نے شراب نہیں پیا، تو کیا وہ نیکی میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نیت شراب کو چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ وہ شراب گر گئی تھی اس لیے اس نے نہیں پیا۔ تو یہاں پہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے لیے ہی اس کو رکھتے ہیں۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دے، بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، سو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ کی تردید کی گئی ہے، جو اس ظلم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ دین ابراہیم تو دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس پر میں قائم ہوں۔ کون سا دین کو پسند فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ابراہیم کا دین، جو کہ 100 تھا۔ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔
اور فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصارا بلکہ ایک طرف والا فرمانبردار تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ اور فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 120 تا 123 میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بے شک ابراہیم ایک تھا اللہ کے فرمانبردار، ایک اللہ کی طرف ہونے والا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، ان کی نعمتوں کا شکر کرنے والا۔ اسے اس نے چن لیا۔ کس نے چن لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی تھی۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے ابو جو تھے وہ پنڈت تھے اور وہ سیدھی راہ پر نہیں تھے، لیکن واحد ابراہیم علیہ السلام وہ سب دھن دولت چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گئے اور وہی ہدایت یافتہ تھے۔ ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں کے لیے ہے، نیک لوگوں سے ہے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان و سہل دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت زیادہ آسان اور سہل ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام پر پیدا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔